وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. محترم حضرات، بھائیو، بزرگوں، انسان کے اندر کئی قسم کے گناہ کا جذبہ رکھا گیا ہے. ان میں سے دو بہت خطرناک ہیں. ایک جاہی گناہ اور ایک باہی گناہ. ایک وہ گناہ جو تکبر اور بڑائی سے پیدا ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ گناہ جو شہوانی جذبات سے پیدا ہوتے ہیں. شہوانی جذبات سے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو باہی گناہ کہا جاتا ہے. اسی سے قوت باہ یعنی خواہشات کی وجہ سے انسان سے گناہ ہوتے ہیں، اور دوسرے جو گناہ ہوتے ہیں وہ ہیں جاہی گناہ، یعنی جاہ کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے. آدمی کبھی تو شہوانی جذبات کا شکار ہو کر گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور کبھی بڑائی اور تکبر کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. اور یہ دونوں قسم کے گناہ بڑے خطرناک قسم کے گناہ ہوتے ہیں. اور پھر ان میں سے ظاہری گناہ بھی ہوتے ہیں، باطنی گناہ بھی ہوتے ہیں. اللہ نے تمام قسم کے گناہوں سے بچنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی تمام قسم کے گناہوں کو چھوڑو. ضرور کے معنی آتے ہیں چھوڑ دو، اور چھوڑنے کا لفظ عام طور پر وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پہلے سے بیماری ہوتی ہے. اگر پہلے ہی سے نہ ہو تو چھوڑنے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تم پکڑے ہوئے ہو، اب چھوڑ دو. گناہوں میں مبتلا ہو، اب چھوڑ دو. تکبر میں مبتلا ہو اور چھوڑ دو. شہوانی گناہوں میں مبتلا ہو اور اب چھوڑ دو. اگر آدمی مثال کے طور پر ایک چیز پکڑا ہوا نہیں ہے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ اسے بولیں کہ چھوڑ دو. اگر کوئی بولے گا تو سمجھے گا بھائی بے وقوف آدمی ہے، میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا چھوڑو. چھوڑنے کا لفظ وہی بولتے ہیں جہاں پہلے سے کوئی چیز پکڑے ہو. اس میں اشارہ ہے کہ عام طور پر لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، یا کہ عام طور پر گناہوں کے جذبات لوگوں کے اندر ہوتے ہیں. اسی اللہ نے کہا. ہاں، انبیاء اس سے الگ ہیں. انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم بنایا. ہر قسم کے گناہوں سے اللہ ان کو محفوظ اور معصوم رکھتے ہیں. لیکن عام انسانوں کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو. قرآن میں ایک جگہ پر آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا جمعہ کے سلسلے میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. یہاں پہ دیکھیے وہی ضرور کا لفظ آیا ہے. اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو
جلدی کر کے پہنچو. اور اس کے بعد میں فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور بیع و تجارت، کام دھام، دنیا کے دھندے سب چھوڑ دو. اب یہاں اسی لیے چھوڑ دو وہاں کے پہلے سے لوگ دکانوں پہ بیٹھے رہتے، کاروبار میں مبتلا رہتے، اسکولوں میں ہو، کالجوں میں ہو، بازاروں میں ہو، دھندوں میں ہو، کہیں اور ہو، کسی بھی کام میں لگے ہو. چونکہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے اللہ نے کہا وَذَرُوا، چھوڑو. وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تمہارے اندر کچھ بھی سمجھداری ہے تو تم جان لو گے کہ اس کے اندر تمہارے لیے خیر ہے. اسی طریقے پر یہاں فرمایا گیا وَذَرُوا، ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو. معلوم ہوا کہ لوگ عام طور پر مبتلا رہتے ہیں، اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے چھوڑ دو. اور اللہ جس بات کا حکم دیتے ہیں اور امر فرماتے ہیں، علماء لکھتے ہیں وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ وَالْأَمْرُ لِلْفَرْضِيَّةِ. امر جو آتا ہے، حکم اللہ کا، وہ کسی چیز کے واجب ہونے اور فرض ہونے کو بتانے کے لیے آتا ہے. لہذا معلوم ہوا کہ گناہوں کو چھوڑ دینا فرض ہے. یہ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے. اسے کہ اللہ نے امر کا لفظ استعمال کیا اور فرمایا ضرور چھوڑ دو. اور امر آتا ہے وجوب و فرضیت کو بتانے کے. لہذا ہم سب پر یہ واجب ہے. جیسے اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. نماز فرض ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اسے کہ اللہ نے حکم دیا اقیموا، نماز قائم کرو. اللہ نے جب کہا آتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، زکات فرض ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اسی طرح جہاں اللہ کے اوامر آتے ہیں، احکامات آتے ہیں، وہ ہمارے اوپر واجب اور فرض ہو جاتے ہیں. جس طرح نماز کا حکم آنے پر نماز واجب، جس طریقے پر زکات کا حکم آنے پر زکات واجب، جس طرح شکر کا حکم آنے پر شکر واجب، جس طرح صبر کا امر آنے پر صبر واجب، اسی طرح اور بہت سارے احکامات. اسی طریقے پر جب اللہ کا حکم آ گیا ضرور چھوڑ دو، معلوم ہوا کہ گناہ کو چھوڑ دینا بھی فرض ہے. اور جو چیز فرض ہوتی ہے اس کے خلاف کرنا حرام ہوتا ہے. جو چیز فرض ہوگی نا، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے کہ نہیں؟ فرض ہے تو نماز چھوڑنا حرام. زکات دینا فرض ہے تو زکات نہ دینا حرام. اسی طریقے پر گناہ چھوڑنے کو اللہ نے جب حکم دیتے ہوئے فرمایا وَذَرُوا، تو معلوم ہوا گناہ کا چھوڑنا فرض ہو گیا اور گناہ کا کرنا حرام ہو گیا. لیکن ذرا سوچیں اور غور کریں کہ ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گناہوں کو مبتلا رہتے ہیں. اللہ کا حکم ہے گناہ چھوڑو، گناہ نہ کرو. گناہ چھوڑنا تمہارے اوپر فرض، گناہ کا کرنا تمہارے لیے حرام. لیکن اس کے باوجود بہت سے گناہوں میں انسان مبتلا رہتے ہیں. کچھ بندے تو وہ ہیں جو ظاہری گناہ کرتے ہیں. کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے، روزہ چھوڑ دیتا ہے، زکات چھوڑ دیتا ہے. یا اسی طرح کوئی ظاہری گناہ جھوٹ بول دیتا ہے، غیبت کرنے لگتا ہے، چغلی کھانے لگتا ہے. اور کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو باطنی گناہ، بلکہ اکثر لوگ باطنی گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں. تکبر میں مبتلا ہے، عجب و خود پسندی میں مبتلا ہے، بڑائی میں مبتلا ہے. یہ وہ گناہ ہیں جو دل کے اندر ہوتے ہیں. اللہ نے ظاہری باطنی تمام گناہوں کے چھوڑنے کو فرض قرار دیتے ہوئے حکم دیا وَذَرُوا
ظاہر الاسم و باطن. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ان میں سے دو قسم کے گناہ بڑے سخت ہیں. ان میں سے ایک ہے شہوانی جن کو کہتے ہیں باہی گناہ، اور دوسرے وہ ہیں جو تکبر و بڑائی سے پیدا ہوتے ہیں، ان کا نام ہے جاہی گناہ. جاہی گناہوں سے بھی زیادہ لوگ باہی گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں. باہی گناہ ہر آدمی تقریباً مبتلا. جاہی گناہ ان لوگوں کے اندر آتا ہے جن میں کچھ بڑائی کے جذبے آ جاتے ہیں. چیف منسٹر بن گیا، پرائم منسٹر بن گیا، یا اور کسی قسم کا منسٹر بن گیا، ایم ایل اے بن گیا، یا دنیا کی دینی اعتبار سے کسی عہدے پر فائز ہو گیا، محتمل بن گیا، استاد بن گیا، امام صاحب بن گئے، خطیب صاحب بن گئے، مدرس صاحب بن گئے. ان کے اندر اب کیا ہوتا ہے؟ بڑائی آ جاتی ہے. کچھ دنیا داروں میں آتی ہے بڑائی، جیسے میں نے مثال دی پرائم منسٹر، چیف منسٹر، اور اسی طریقے پر کوئی اور اس طرح کے دنیا کے کاموں میں لگنے والے بڑائی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو دینی خدمات اور دین سے منسلک امور میں رہتے ہوئے بھی بڑائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ ان سے بھی خطرناک ہے. اسی کے دنیا دار دنیا میں مبتلا ہونے کی وجہ سے گناہ کر رہا ہے تو ٹھیک، گناہ تو وہ بھی ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی دینی اعتبار سے کسی ذمہ داری کو سنبھالتے ہوئے برائی اور بڑائی میں مبتلا ہو جاتا ہے. جیسے کوئی امام بن گیا تو امام سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں. کوئی مسجد کا ذمہ دار بن گیا ہے، صدر صاحب، سیکرٹری صاحب، یا اور کوئی رکن، یا اور کسی قسم کے عہدے پر فائز ہو گیا، اور وہ سمجھ رہا کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں کہ میرے سامنے کوئی کچھ نہیں. تو یہ دیکھیے یہ دینی قسم کے امور ہیں، مسجد، مدرسہ، امامت، خطابت، تدریس، تعلیم، یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو دینی امور، ان کی وجہ سے اگر بڑائی پیدا ہو رہی ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو رہی ہے. لہذا جو بھی دینی کاموں پر مقرر ہیں ان کو تو اپنے دل کی اصلاح پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی امامت کی وجہ سے میرے میں بڑائی آ جاتا ہے، خطابت کی وجہ سے میرے میں بڑائی آ جائے، تدریس کی وجہ سے میرے اندر بڑائی آ جائے، یا خطابت کی وجہ سے میرے اندر بڑائی آ جائے، یا کسی ذمہ داری کی وجہ سے میرے اندر بڑائی پیدا ہو جائے. یہاں ہر وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ تو شیطان اتنا مکار اور عیار اور ایسا دھوکے باز اور ایسا فریب دینے والا ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. وہ انہی ذرائع کو استعمال کر کے ہم کو بہکا دے گا، امامت کے ذریعے بہکا دے گا. بڑا مکار، بڑا ہیرا. واقعہ لکھا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو ایک بار یہ خواہش ہوئی کہ شیطان سے اگر ملاقات ہو تو اس سے ایک سوال کروں. ایک بار اتفاق ایسا ہوا کہ نماز پڑھ کر وہ نکل رہے تھے مسجد سے تو سامنے ایک بوڑھا سا آدمی آیا، ان سے ملنے لگا. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ بھائی کون ہو؟ کہنے لگا حضرت میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ کو بڑی آرزو اور تمنا تھی، آپ بڑی خواہش کرتے تھے، میں وہی ہوں. اچھا شیطان، ابلیس؟ اس نے
کہا ہاں میں شیطان ہوں ابلیس. حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے کہ بھائی مجھے اس لیے تیرے سے ملنے کی خواہش ہوتی تھی کہ تجھ سے ایک سوال کروں گا. حضرت کیا سوال ہے؟ جنید بغدادی فرمانے لگے میرے دل میں سوال ہے اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب اللہ نے تجھے حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جا، تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کیا مجبوری تھی، تجھے کیا پریشانی تھی کہ اللہ کے حکم کو تمہیں کیوں نہیں مانا. یہ ان کے ذہن میں سوال تھا. اللہ حکم دے رہے ہیں اور تو بندہ ہے، تجھے چاہیے تھا کہ جھک جاتا. ایسا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بات جو ہے کیوں پیدا ہوئی کہ تو نے اللہ کے حکم کو ٹال دیا، یہاں تک کہ راندے درگاہ قرار پایا. تو تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی کے سوال پر شیطان نے ایسا جواب دیا کہ تھوڑی دیر کے لیے حضرت جنید بغدادی بھی چکر میں آ گئے. اس نے کہا جنید مجھے بڑا تعجب ہے، آپ کو میرے سجدہ نہ کرنے پر تعجب ہو رہا ہے، لیکن مجھے تو آپ کے سوال پہ تعجب ہو رہا ہے. آپ اتنے بڑے توحید پرست، اللہ کو ایک ماننے والے، ساری دنیا میں اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجانے والے، اللہ کو سجدہ کرو، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں، کسی کو سجدہ نہیں، کسی کو سجدہ نہیں. تمہارے ممبر پر یہ تقریر، تمہارے خطبات میں یہ بیانات، تمہاری ہر جگہ پر یہی چیزیں. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے آپ جیسا موحد اور ایسا مشرکانہ سوال کہنے لگا. مجھے بڑا تعجب ہے کہ آپ جیسا موحد اور ایسا مشرکانہ سوال کہ کوئی مشرک آدمی کرے تو کرے، آپ کی مسلمان سے تو اچھا نہیں لگتا. جنید حضرت جنید بغدادی کہتے تھوڑی دیر کے لیے میں بھی چکر میں آ گیا. ارے واقعی عجیب بات ہے. کہتے ہیں کہ دل میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اللہ میرے ایمان کو صحیح سلامت رکھنا، بچا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے فریب میں، اس کے چکر میں آ جاؤ. اللہ نے فوراً دل میں ڈالا اور فرمایا، الہام ہوا کہ اس خبیث سے پوچھو کہ حکم دینے والا کون تھا. واقعی کسی کو سجدہ نہیں کرنا ہے، لیکن خود خدا اگر کہنے تو کیوں نہیں کرنا ہے. وہاں توحید کو دے دی. توحید اسی کا تو نام ہے کہ خدا کی مانو. خدا کہے جھکو تو جھکو، خدا کہے اٹھو تو اٹھو. کبھی خدا کا حکم آتا ہے کہ نماز نہ پڑھو تو نہ پڑھنا، یہی توحید ہے. خدا کا حکم کبھی آتا ہے کہ سجدہ کرو تو سجدہ کرنا بھی توحید ہے. ابھی ہم نے نماز پڑھی مغرب کی، اللہ کا حکم تھا نماز پڑھو. مغرب کی کب پڑھو؟ اذا غربت الشمس، جب سورج غروب ہو جائے. لیکن فرض کرو کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا. اسی حالت کے اندر ایک صاحب مسجد کے اندر آئے اور خشوع اور خضوع سے رکعت بن کر سجدے کرنے لگے. جائز ہے؟ غروب کے وقت سجدہ کرنا حرام، نماز پڑھنا حرام. وجہ یہ ہے کہ اس وقت اللہ کا حکم یہی ہے، اب مجھے سجدہ نہیں کرنا ہے. اگر کرو گے تو ڈنڈے. غروب ہونے کے بعد پڑھنا ضروری ہے، اگر نہ پڑھو گے تو ڈنڈے. تو دیکھیے، اچھا سورج بالکل بیچ میں ہے، سر پہ کھڑا ہوا ہے، جس کو کہتے ہیں زوال کا وقت. زوال کے وقت بھی نماز پڑھنا ناجائز ہے. حدیث میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ ناجائز نہیں پڑھو. اب جب ایس سر کے اوپر سورج کھڑا ہوا ہو، جس کو عربی میں کہتے ہیں استوا، یعنی بالکل
سر کے اوپر ہو سورج، نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن جو ہی سورج ڈھل جائے، ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اذا زالت الشمس، جب سورج ڈھل گیا، اب ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اب حکم ہو گیا کہ نماز پڑھنا ضروری ہے. اب اگر نماز نہیں پڑھو گے تب گنہگار ہوگے، اور اس وقت سے پہلے اگر پڑھو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے. تو دیکھ رہے یہ ہے اللہ کی توحید کہ اللہ کا حکم جب آئے تو کرے، اللہ کا حکم نہ ہو تو نہ کرے. مولانا روم نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ اللہ کی توحید یہ ہے کہ کبھی وہ حکم فرماتے ہیں کہ ایک قطرہ پانی تمہارے حلق کے نیچے اتار نہیں سکتے، جیسے روزے میں ہوتا ہے. روزے کے اندر ایک قطرہ پانی کا آپ اندر نہیں ڈال سکتے. اگر ڈالیں گے تو گنہگار ہیں، اللہ کے حکم کے انکاری. اس وقت حکم یہ ہے کہ ایک قطرہ پانی کا آپ کے حلق کے نیچے نہیں اتر سکتا. اور کبھی اللہ کا حکم آتا ہے جہاد کرو اور خون کی ندیاں بہا دو. اب یہاں خون کی ندیاں بہانا یہ اللہ کا حکم ہے. تو کبھی قطرہ پانی کا پینے پر آپ کے اوپر گناہ لازم آتا ہے، اور کبھی لوگوں کا خون بہا دے جہاد میں جیسے کہ ہوتا ہے تو وہ بھی حلال ہو جاتا ہے. یہ ہے توحید اللہ کی، جو حکم آ جائے اللہ کا اس کو ماننا ہے. یہ ہے جہاد. جہاد کی بات بول رہا ہوں ورنہ آپ جا کے کسی کو مار ڈالیں. ارے بھائی جہاد کے اندر جب جیسے کہ اب ہو رہا ہے فلسطین میں، آپ دیکھ رہے ہیں وہ مشرکوں کو، بدبختوں کو، فاسقوں، فاجروں، کافروں، بدبختوں کو، اللہ کے دشمنوں کو مار. یہ مارنا فرض ہے. اب وہاں جسے مارے گا مارنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. تو کبھی یہ حکم ہوتا ہے، کبھی وہ حکم ہوتا ہے. کبھی یہ قطرہ اندر اتارنا حرام ہوتا ہے، اور کبھی خون کے قطرے بہانا بھی جائز ہو جاتا ہے، اور کبھی سجدہ کرنا حرام ہو جاتا ہے، اور کبھی سجدہ کرنے کا حکم ہوتا ہے تو وہاں فرض بھی ہو جاتا ہے. اس کا نام ہے توحید. اللہ نے جنید بغدادی کے ذہن میں ڈالا، اور جو ہی حضرت جنید بغدادی نے یہ فرمایا شیطان وہاں سے فرار ہو گئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ بڑا مکار ہے، بڑا عیار ہے. دینی لب و لہجے میں بھی ہم کو بہکا دیتا ہے، نماز کے ذریعے بھی بہکا دیتا ہے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے آدمی گزرے ہندوستان کی تاریخ میں، ان کا بڑا نام ہے اور ان کے مکتوبات ملتے ہیں. ان مکتوبات کے اندر ایک خط اور اس کا جواب موجود ہے. ایک صاحب نے حضرت کو لکھا کہ حضرت میں کبھی عبادت کرتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، ذکر فکر میں لگا رہتا ہوں، بڑی عبادت اور ریاضت میں لگ جاتا ہوں، تب میرا دل اندر سے مجھے کہتا ہے تو بہت بڑا آدمی ہو گیا. ساری دنیا کچھ نہیں، تو ہی سب کچھ ہے. تیرے اندر بڑی قابلیت ہے، تیرے اندر بڑا کمال ہے، تیرے اندر بہت استعداد ہے، تیرے اندر جو ہے بڑی خوبیاں جمع ہو گئی ہیں. دل اندر سے یوں کہتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہوں، کچھ برائی کر بیٹھتا ہوں، نماز میری چھوٹ جاتی ہے، ذکر میرا چھوٹ جاتا ہے، تو اس وقت میرا دل بہت ہی ملول ہو جاتا ہے، اندر اندر پریشان ہوتا ہوں، اور دل اندر سے کہتا ہے تو بڑا نالائق ہے، بڑا بدبخت ہے، ایسا ہے ویسا ہے. میرا دل اندر سے مجھے ملامت کرتا رہتا ہے. حضرت کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے. کبھی تہجد گزاری میں لگا رہتا ہوں، ذکر فکر میں لگا رہتا ہوں، اور اس وقت میرا دماغ آسمان پہ چڑھ جاتا ہے. اور کبھی
چھوٹ جاتا ہے تو پھر میرا دماغ اتر جاتا ہے، اپنے آپ کو ملامت کرتا ہوں۔ آپ بتائیے کہ ان دو صورتوں میں میرے لیے بہتر صورت کون سی ہے؟ یہ سوال ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواب کے اندر لکھتے ہیں، تیرا تہجد اور ذکر و فکر کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا یہ شیطان کی عیاری و مکاری ہے، اور تیرا کبھی ذکر فکر کو چھوڑ کر اپنے آپ پر ملامت کرنا، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، یہ پہلی حالت سے بہتر حالت ہے کہ آدمی کبھی ذکر و فکر کو چھوڑنے کے بعد اپنے آپ کو ملامت کرے، یہ اچھا ہے اس کے بجائے کہ آدمی کو ذکر و فکر کرنے کے بعد آسمان پہ چڑھ جائے۔ یہ مجدد الفسانی کا جواب ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی شیطان ہم کو جو بہکاتا ہے وہ اس طرح بہکاتا ہے، دینی امور کے ذریعے، نماز پڑھنے کے ذریعے۔ نماز پڑھنا ہے، نماز چھوڑنا نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کے باوجود اپنے آپ کو بڑا سمجھنا بڑی ہی بے وقوفی کی بات ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے، اور یہ تاریخی واقعہ ہے جو کبھی بغداد کے اندر پیش آیا تھا۔ کہتے ہیں کہ بغداد میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا اور زبردست بہت مہینوں تک قحط چل رہا تھا، ساری دنیا پریشان، آسمان سے ایک قطرہ پانی نہیں ٹپکتا، جانور پریشان، انسان پریشان، درخت سوکھ گئے، بہت پریشانی پیش آئی۔ اس زمانے میں ایک آدمی وہاں کے دیہات میں رہتا تھا، اس کے گھر کے سامنے ایک گڑھا تھا، اور اس میں بہت زمانہ پہلے کبھی بارش ہوئی تو اس گڑھے میں کچھ پانی ٹھہرا ہوا تھا۔ ظاہر بات ہے مہینوں پہلے بارش ہوئی تھی، اور وہ گڑھے کے اندر جو پانی تھا وہ گدلا، گندا، اور اس کے اوپر مکھیاں، مچھر، بہرحال ناقابل استعمال قسم کا پانی ٹھہرا ہوا۔ لیکن جب قحط پڑ جاتا ہے نا تو بھائی وہی بہت بڑی نعمت معلوم ہوتی ہے۔ اسی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرو۔ جب اللہ نعمت دے تو ایک نعمت کو بھی نعمت سمجھ کر اس کا شکر ادا کرو۔ سوکھی روٹی بھی دے وہ بھی اللہ کی بڑی نعمت، بریانی ملے وہ تو ہے ہی نعمت، سوکھی ہوئی روٹی اللہ دے رہا ہے تو آدمی کو یہ نہیں خیال کرنا چاہیے ارے بھائی کیا مجھے سوکھی روٹی مل رہی ہے، ناشکری نہیں، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا۔ تب یہ سوچو کہ اگر یہ روٹی بھی نہ ملتی تو کیا کرتا؟ سوکھی روٹی کھانے کو مل رہی ہے، معمولی کھانا کھانے کو مل رہا ہے، یہ تو اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے۔ اگر یہ بھی نہ ملے تب کیا کر دیتا؟ حضرت امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بوستان یا گلستان یا واقعہ لکھتے ہیں۔ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا جب وہ کتابیں پڑھ رہے تھے، اب تو وہ یاد نہیں رہا کہ بوستان میں ہے کہ گلستان میں ہے۔ معنی دونوں کی ایک ہی ہے، بوستان کے معنی بھی باغ، گلستان کے معنی بھی باغ۔ دو کتابیں انہوں نے لکھی، اور دونوں کتابیں گلستان اور بوستان ہیں، کسی کے اندر ہے بہرحال واقعہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اپنے گھر سے نکلا تو مجھے جوتے میسر نہیں تھے، ننگے پیر چل رہا تھا، اور دل میں آ رہا تھا کہ کیا میری حالت وہ ایسی ہے کہ مجھے تو جوتے بھی نصیب نہیں، اللہ نے مجھے جوتے بھی نہیں دیے، ننگے پیر چل رہا ہوں، دل میں ایسی بات آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا آگے بڑھا
تو وہاں گلی مڑ رہی تھی، تو گلی مڑتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے اور بھیک مانگتا بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر میں نے نگاہ کی تو اس کو دو پیر بھی نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ بڑی عبرت ہوئی، میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے تو جوتیاں نہیں ہیں، اس کے تو پیر ہی نہیں ہیں، اگر آپ مجھے پیر ہی نہ دیتے تب بھی میں کیا کر لیتا، بندہ تو بندہ ہے، کیا کر لیتا۔ اللہ نے اگر دیا ہے شکر کرو۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ گدلا اور گندا پانی اس کے گھر کے سامنے ایک جو ہے کڑے کے اندر ٹھہرا ہوا تھا، اس کے دل میں اچانک ایک بات آئی، اس نے سوچا کہ یہ پانی جو میرے گھر کے سامنے ہے ہم بھی کبھی کبھی اس میں سے لے کے آج کل پی رہے ہیں، تو ایسا کریں گے کہ یہ پانی چھان کر گڑے سے نکال کر گھڑے میں ڈال دیں گے، گڑے سے نکال کر گھڑے میں ڈال دیں گے، چھان کر ڈال دیں گے اور پھر اسے پیک کر دیں گے اور یہ لے جا کر بادشاہ وقت کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ اسے کیا قحط تو سب جگہ ہے، ہو سکتا ہے بادشاہ کے ہاں بھی پریشانی ہوگی پانی کی، اب میں یہ پانی گھڑے میں ڈال کر لے جاؤں گا، بادشاہ خوش ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ بادشاہ مجھے کچھ نواز دے اور پیسے ویسے دے دے، درہم و دینار سے نواز دے، خلعت و انعام سے نواز دے، تو پھر میرا دنیا کا کام بھی بن جائے۔ اس نے اپنی بیوی سے جا کر اپنی رائے بیان کی، اس لیے کہ وہ صاحب الرائے بھی نہیں، وہ صاحب الرائے ہوتی ہے نا، معلوم ہے، ایک ہے صاحب الرائے اور ایک ہوتا ہے صاحب الرائے۔ صاحب الرائے کے معنی رائے دینے والا، صاحب الرائے کے معنی صحیح رائے رکھنے والا۔ صاحب کہتے ہیں صحیح، اور وہ اس کے دماغ میں آیا تو اس نے کہا ارے میں تو صرف صاحب الرائے ہوں۔ صاحب الرائے تو بیوی ہے، اسے بیوی سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اب وہ بیوی سے جا کے مشورہ کیا تو اس نے کہا ارے یہ تو بہت اچھی رائے معلوم ہوتی ہے اور اس سے تو ہمیں بادشاہ کے پاس سے پیسہ ویسا بھی مل جائے گا، ہم غریب لوگوں کے لیے کچھ کام دام کچھ اس سے چل جائے گا، چلو میں بھی تم بھی دونوں مل کر پانی کو نکالیں گے، چھانیں گے اور گڑھے سے نکال کر گھڑے میں ڈال دیں گے۔ چنانچہ دونوں نے مل کر کام کیا اور اس کو چھان کر ایک گھڑے میں ڈال کر اوپر سے اس کو پیاک کیا اور پھر وہ گھڑا اٹھا کر وہ آدمی وہاں سے چلا اور چلتے 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 اپنے گاؤں سے بغداد شہر کو پہنچا اور جا کر بادشاہ کے محل کے پاس وہاں پر کہنے لگا کہ بھائی مجھے بادشاہ سے ملنا ہے۔ سیکیورٹی فورسز تو وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا بھائی ہر آدمی تو بادشاہ سے نہیں مل سکتا، تم کون ہو بادشاہ سے ملنے والے؟ اس نے کہا نہیں دیکھو میں ایک بہت اہم کام سے آیا ہوں، میں بادشاہ کے لیے بہت دور سے ایک عظیم الشان تحفہ لے کر آیا ہوں، یہ تحفہ مجھے بادشاہ کو پیش کرنا ہے، لہذا کسی طرح اجازت لے کر مجھ کو دے دو۔ اس نے ایسا گڑ گڑایا اور ایسا التماس کیا اور ایسا التجا کیا۔ یہ التجا اور التماس اور عاجزی اور انکساری ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہر جگہ اپنا کام بنا دیتی ہے۔ فخر اور غرور اور تکبر کام نہیں لاتا۔ آدمی کو عاجزی انکساری جو ہوتی ہے وہ ہر جگہ کام آ جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مضمون بھی ارشاد فرمایا ہے کہ رفق و نرمی میں جو کام بنتا ہے وہ سختی میں کام نہیں بنتا۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں نرمی و لطافت اور پیار و محبت سے آدمی کام لیتا ہے یا عاجزی انکساری سے جب کام لیتا ہے وہ کام بن جاتے ہیں جو آدمی کے کام اس وقت نہیں بنتے جب سختی میں آ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے۔ بہرحال اس آدمی نے ایسی التجا کی کہ سیکورٹی والے جو ہے عاجز آ گئے، انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے تم تو بہت عاجزی کر رہے ہو، انکساری کر رہے ہو، ہم بادشاہ سے اجازت لے لیتے۔ اب بادشاہ سے اجازت دی گئی تو بادشاہ نے پوری بات سننے کے بعد اجازت دے دی کہ اچھا لے آؤ کون بے وقوف ہم سے ملنے آیا ہے۔
ہمارے سے ملنے کو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، یہ کون بے وقوف آ گیا ہے ملنے، کبھی بے وقوف بھی آتے ملنے، آ جانے دو۔ اب اس کو لے کر بادشاہ کے پاس میں گئے تو کھڑا سر پہ تھا، اس نے کھڑا اتارا، اس کے بعد بادشاہ سے ملا، آداب بچا لایا، اور اس کے بعد میں کہنے لگا کہ حضور بات اصل میں یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ بغداد اور بغداد کے اطراف و اکناف میں جو ہے کئی مہینوں سے قحط پڑا ہوا ہے، ساری مخلوق پریشان حال ہے، ہمارے ہاں کچھ پانی کا نظر تھا، تو میرے دل میں آیا کہ ایک گھڑا پانی آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر دوں، اس لیے وہاں سے دھو کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں سر پہ لاد کر، اگر یہ آپ قبول کر لیں زہر قسمت۔ بادشاہ نے کہا اچھا کھڑا لے آئے ہو اتنی دور سے، اپنے خادموں کو حکم دیا کہ بھائی اس کا ایک گھڑا لے لو اور کھولو، اور وہ کھولا تو دیکھا کہ گندلا پانی ہے، پاک صاف نہیں ہے، گدلا گندا اور بدبو بھی آ رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو بند کر کے ہمارے تحائف خانے میں رکھ دینا جہاں تحفے جوڑے جاتے ہیں، اور پھر اس کا شکریہ ادا کیا، بھائی تم نے اتنی دور سے محنت کی اور ہمارے لیے خیال کیا اور پانی لا کر تم نے پہنچایا، اور پھر اس کے بعد اپنے خادموں سے کہا کہ گھڑا بھر کر یہ پانی لائے ہیں، ایک گھڑا بھر کے اشرفیہ ان کو دے دو۔ اب وہ گئے گھڑا بھر کے اشرفیہ لا کر اس کو پیش کر دی، اس کا مقصد بھی یہی تھا، گھڑا بھر کے اشرفیہ معلوم نہیں کتنے ہزار اشرفیہ تھی۔ اب وہ بیچارہ بہت خوش ہوا، خوش ہو کر وہاں سے نکلا تو بادشاہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کا دماغ ذرا اوپر ہو گیا ہے، اس کا دماغ ذرا اوپر چڑھ گیا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے میرے اوپر احسان کر دیا ہے، اتنی دور سے گھڑا لا کر گویا میرے اوپر بڑا احسان کر دیا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اس کا دماغ آسمان پہ چڑھ گیا ہے، عرش تک پہنچ گیا ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو بادشاہ نے اسے کہا کہ یہ گھڑا ہماری طرف سے ہدیہ لے لو، اور اپنے خادم سے کہا کہ ذرا ان کو جاتے جاتے یہ پہلی دفعہ ہمارے دربار میں محل میں داخل ہوا ہے، ذرا ہمارے محل کی سیر کرا دو۔ اب اسے جو خادمین تھے وہ لے کر گئے اور سیر کرایا، دیکھو بھائی یہ ہے وہ یہ ہے وہ یہ ہے یہ ہے وہ ہے، دیکھا تو ایسی 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 چیزیں ہیں جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں آئی، اس کے تصور میں نہیں آئی، اور اسی کے ساتھ یہ جو ہے محل سے نکلتے ہوئے جگہ 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 چھوٹے چھوٹے تالاب بنے ہوئے اور ان کے اندر فوارے لگے ہوئے اور ان کے اندر پانی جاری ہے، انتہائی پاک صاف شفاف، اتنا پیارا پانی اور فوارے، اس کو دیکھ کر ہی دل خوش ہو رہا تھا کہ ماشاءاللہ کیسے کیسے فوارے ہیں، کیسے کیسے چشمے ہیں، کیسا اچھا پانی ہے، کیسا صاف ستھرا پانی ہے۔ اب اندر اندر دل میں کہہ رہا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نے کتنی بڑی غلطی کی، وہ گھڑا لا کر میں نے کتنی بڑی غلطی کی، اب تک یہ سمجھ رہا تھا میں نے احسان کیا ہے بادشاہ پر، میں نے بہت بھاری کام کر دیا ہے کہ وہاں سے گھڑا ڈھو کے لا کر بادشاہ کو پیش کر دیا، اور یہ سمجھ رہا تھا میرے گھڑے کے عوض میں، میرے گھڑے کے بدلے میں بادشاہ نے یہ دیا ہے کیا؟ اشرفیوں کا گھڑا۔ لیکن جب سیر کر کر دیکھنے لگا اور وہاں کے فوارے دیکھا، وہاں کے چشمے دیکھا، وہاں کا پانی دیکھا اور وہاں کی چیزیں دیکھی، نایاب چیزیں دیکھی، اس کی آنکھیں کھل گئی، اور آنکھیں ہی نہیں دل کھل گیا۔ اب اندر سے کہنے لگا لا حول ولا قوت الا باللہ، بادشاہ کو گھڑا پیش کر کر میں نے کتنی بڑی غلطی کر لی۔ اور پھر کہنے لگا اندر اندر بادشاہ نے یہ تحفہ مجھے دیا ہے تو محض احسان ہے بادشاہ کا، فضل و کرم ہے بادشاہ کا،
اگر بادشاہ چاہتا تو میرے اس گندے کو گندے پانی کے لانے پر مجھے تو قید میں بھی ڈال سکتا تھا. میں نے تو بڑی بری حرکت کی تھی, غلط حرکت کی تھی, بادشاہ کی توہین کی تھی, بادشاہ کے جو ہے ذات گویا کہ گستاخی کی تھی, استہزاء و مذاق کیا تھا. بادشاہ نے اگر یہ تحفہ دیا, یہ محض اس کا احسان ہے, میرے کھڑے کا بدلہ نہیں ہے. اب اس کی سمجھ میں آیا, بادشاہ وہی علاج کرا کر اس کو بھیج دیا. مولانا روم لکھتے ہیں یہ واقعہ لکھنے کے بعد اسی طرح کبھی سالم اللہ کے راستے میں چلنے والا تہجد پڑھنے لگتا ہے, ذکر اذکار کرنے لگتا ہے, نمازوں کی پابندی کرنے لگتا ہے, ذکر و تلاوت میں مشغول ہو جاتا ہے, اندر اندر سے کہتا ہے کہ میں نے تو ایسا کام کیا ہے, ویسا کام کیا ہے, میں نے یہ ذکر کر دیا ہے, میں نے یوں تعجب پڑھ دی ہے, میں نے قربانیاں دے دی ہے. اندر اندر سے شیطان اسی طرح اس کو بہکاتا ہے جیسے کہ اس کی ہاتھی کو بہکایا. اب یہ اپنے دل میں کیا کہتا ہے, اگر جنت مل رہی ہے تو آج میری نماز کی وجہ سے جنت ہے. جیسے وہ سمجھ رہا تھا بے وقوف, میرے کھڑے کے بدلے میں اشرفیہ ملی ہے. اب یہ اپنی ٹوٹی پھوٹی بے خشوع کی, بے خضوع کی تہجد بھی اور ذکر بھی اور یہ بھی اور وہ بھی کرنے کے بعد اس کا دماغ اوپر چڑھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا اور یہ کیا اور مجھے جنت ملنا چاہیے, مجھے یہ ملنا چاہیے, وہ ملنا چاہیے. اگر جنت مل رہی ہے تو میری عبادت کی وجہ سے مل رہی ہے, یہ سمجھتا ہے. لیکن جب وہ اللہ کی جناب میں جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اس نے اللہ کی گستاخی کی ہے نماز پڑھ کر. اللہ کی شاید شان عبادت کو بندہ کر نہیں سکتا ہے. جیسے اس نے کیا تھا اسی طریقے پر بندے کو پتہ چلے گا کیا عبادت تیری, کیا ریاضت تیری, کیا مجاہدہ تیرا, کیا ذکر تیرا, کیا فکر تیرا, کیا مجاہدہ تیرا. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ تو نے کیا ہے بس وہ اپنی حیثیت سے تو نے کیا ہے, اور وہ بھی جو کچھ تو نے کیا ہے وہ اللہ کی توفیق اور مدد سے کیا ہے. اگر اللہ توفیق و مدد دے نہ کرتا تو یہ کام بھی تیرے سے انجام نہ ہوتا. یہیں سے اس حدیث کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے داخل نہیں ہوگا. یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے داخل ہوگا. اپنا عمل ہے ہی کیا کہ اس کی وجہ سے اللہ جنت میں بھیج دے. اسے گھڑے میں اشرفیاں دی گئی تھی تو کیا اس کے گھڑے کا بدلہ تھا وہ؟ نہیں, وہ اس کی رحمت تھی, بادشاہ کی رحمت تھی, اس کا فضل تھا, اس کا کرم تھا کہ اس نے اس کے گھڑے کو قبول کر لیا تھا اور محض اپنے فضل و کرم سے اس کو دے دیا تھا, کھڑا بھر کے اشرفیہ. اسی طرح اگر اللہ کسی بندے کو جنت میں بھیجتا ہے سمجھو کہ وہ اللہ کی رحمت سے جاتا ہے, اپنی عبادت سے نہیں جاتا. اسی حدیث میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ بھی نہیں جائیں گے اپنے عمل سے؟ صحابہ پوچھ رہے ہیں وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ بھی اپنے عمل سے نہیں جائیں گے جنت میں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں ہاں میں بھی میرے عمل سے نہیں جاؤں گا, اللہ کی رحمت کی. بعض روایتوں میں واقعہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے زمانے کے حالات بیان کرتے ہوئے یہ قصہ سنایا تھا کہ کوئی آدمی تھا پرانے زمانے میں, اس نے 500 برس اللہ کی عبادت کی. پہلے زمانے میں عمر بھی طویل ہوتی تھی. 500 برس عبادت کرتا تھا. اس کے دماغ میں یہی سما گیا کہ میں تو 500 برس عبادت کر کے جا رہا ہوں, بس میرے لیے تو جنت کی سرٹیفکیٹ
یقینی ہے. جب مر کر اللہ کے دربار میں پیش ہوا تو اللہ تعالی نے کہا کہ غفرت لک برحمتی، غفرت لک برحمتی، جا جنت میں چلا جا، میں نے تجھے میری رحمت سے بخش دیا ہے، میں نے تجھے میری رحمت سے بخش دیا ہے. اس کے دل میں خلیش پیدا ہو گئی. ارے اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنی رحمت سے مجھے بخش دیا، میری 500 سال کی عبادت کا دل، اللہ کی رحمت ہی سے بخشا جانا تھا تو مجھے اتنی عبادت کیوں؟ کہاں گئی میری عبادت؟ اس کا کیا عبادت، اس کا کیا بدلا؟ دل میں خلیش پیدا ہو گئی. اور اللہ کو دل کے راز بھی معلوم ہے، دل میں گزرنے والے خیالات و خواطر بھی معلوم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علاج کرنا چاہا. فرشتوں کو حکم دیا کہ ابھی سے جنت میں مت لے جاؤ، بلکہ اسے ذرا جہنم کی طرف گھما کے لے آؤ. بعد میں جنت میں جائے گئے، لیکن ذرا جہنم کی طرف، جہنم میں نہیں، خالی اس کی طرف، وہ ہزاروں میل دور ہوگی، خالی اس کی سائڈ میں ایسا گزار کے لے آؤ. اور اس کو ادھر لے کر گئے تو پیاس لگنے لگی، پسینہ آنے لگا، جس سے کہ وہ ایریا جہنم کے ایریا ہے. اب ادھر جاتے ہی اسے پیاس آنے لگی، پسینے میں شراب ہو گیا، حالانکہ کانٹے جیسے محسوس ہونے لگے. فرشتوں سے اس نے کہا کہ مجھے ذرا پانی پلا دو. فرشتوں نے کہا پانی تو ملے گا، لیکن پانی بھی گرم ملے گا، ٹھنڈا کا ملے گا. یہ ایریا کون سا ہے؟ جہنم کا ایریا ہے. جہنم کے ایریا میں سب گرم. دنیا میں بھی چاہیے جن علاقوں میں آپ جاتے ہیں گرمی کے ایریا، وہاں تو ایسا موقع ہوتا ہے کہ ہمارے کپڑے بھی گرم ہو جاتے ہیں، جسم بھی گرم ہو جاتا ہے، بعضوں کا دماغ بھی گرم ہو جاتا ہے، بعضوں کا دماغ بھی گرم ہو جاتا ہے، تمام چیزیں بھی گرم ہو جاتی ہیں، اور گھڑیاں بھی گرم ہو جاتی ہیں. میں نے خود محسوس کیا ہے عرب وغیرہ میں. آپ جانیے، وہاں دیکھیے اتنی گرمی پڑتی ہے کہ بعض وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گھڑی نہیں پہن سکتے، ہم گھڑی نکال دینا پڑتا ہے. تو بہرحال فرشتوں نے کہا یا تو ٹھنڈا پانی کا ملے گا، پھر یہاں ملے گا تو یہ گرم پانی ملے گا، ماء حمیم، جس کو قرآن نے کہا. خیر اتنے میں اللہ نے آزمائش کے لیے ایسا کیا، ایک فرشتے کو بھیجا، اس فرشتے کے ساتھ پانی تھا. اس نے کہا اللہ کے واسطے ذرا پانی پلا دو، میری حالت تو بڑی خیر ہو رہی. فرشتے نے کہا کہ پانی تو مل جائے گا، ٹھنڈا پانی، لیکن ایک کٹورا پانی کی قیمت 500 برس کی عبادت ہے. ایک کٹورا پانی کی قیمت 500 برس کی عبادت ہے. اگر تمہارے پاس ہے تو لے لو، نہیں تو نہیں ملے گا پانی. اس نے کہا ہے میرے پاس، لے لو. پانی لیا، عبادت دے دیا، اور پانی پی کر، ابھی پانی پی کر فارغ بھی نہ ہوا تھا تو پھر پیاس شروع ہو گئی. اس سے وہ تو جہنم کا ایریا ہے نا. پانی پیتے ہی پھر اور پیاس لگنے لگی. اس نے کہا بھائی اللہ کے واسطے اور ایک کٹورا پلا دو. اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو، اور 500 سال کی عبادت ہو. اس کے بعد 500 سال کی عبادت تھی، وہ تو دے چکا تھا. اب اور ایک کٹورا پینا ہے تو اور 500 سال کی عبادت چاہیے، وہ تو ہے نہیں اس کے پاس. پھر اللہ کا حکم ہوگا کہ اس کو ہمارے پاس لے کر آؤ. اب اس کو لایا جائے گا تو اللہ پوچھیں گے ارے بندے بتا، تجھے میں اپنی رحمت سے بخشوں یا تیری عبادت سے بخشوں؟ تجھے میں اپنی رحمت سے بخشوں یا تیری عبادت کی عبادت بخشوں؟ پھر اللہ فرمائیں گے ایک کٹورا پانی کی قیمت تو نے یہاں چکائی ہے 500 برس کی عبادت. میں نے تجھے کتنے کٹورے پانی پلائے تھے، میں نے تجھے کتنا کھانا کھلایا، میں نے کتنی ہوائیں تجھ کو دی،
میں نے تجھے روشنیاں زندگی دی تھی، میں نے تجھے کیا کیا نعمتوں سے نوازا تھا، اگر ان ساری چیزوں کی بل پیش کر دی جائے تو کیا کوئی بندہ ہے جو اس بل کو ادا کر دے؟ ہم کرنٹ لیتے ہیں تو بل بنتے ہیں نا. اب روزانہ اللہ کتنا کرنٹ اوپر سے دے رہے ہیں. سورج کی روشنی آ رہی ہے، منور کر رہے ہیں آپ کے گھروں کو. اگر اللہ اس کی بل ڈال دے تو کیا ہوگا؟ ہوا آپ کو مل رہی ہے، اگر اس کی بل اللہ ڈال کر ہم کو دے دیں اتنی عبادت کرو تو ملے گی ہوا. اور اللہ گیس کے سلنڈروں کی طرح اس کے سلنڈر بنا دے کہ جو اتنی عبادت کرے گا، اتنا ذکر کرے گا، اتنا اپنا کام کرے گا، اس کے لیے سلنڈر تیار ہے، لے اور ناک میں لگائے اس سانس لیتا رہے. اور اگر اتنی عبادت نہیں کرے گا تو سلنڈر نہیں ملے گا تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ پورے کے پورے پہلے قبرستان پہ چلے جاتے. یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ بغیر کسی حساب و کتاب کے اللہ یہ نعمتیں ہم کو عطا فرما رہے ہیں. بھائیو، یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ کبھی نیکی کے ذریعے انسان کو شیطان بہکا دیتا ہے، اس کے عہدوں کے ذریعے اس کو بہکا دیتا ہے. کچھ دنیا کے عہدے ہیں وہ تو ہے ہی، لیکن دینی عہدوں کے ذریعے بھی انسان کو بہکا دیتا ہے. میں مدرس ہوں، میں امام ہوں، میں خطیب صاحب ہوں، میں فلاں صاحب ہوں، میں یہ ہوں اور وہ ہوں. اس کے ذریعے سے انسان کو بڑائی اور تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے، اور بھی مختلف قسم کی چیزوں کے ذریعے انسان کے اندر بڑائی کے جذبات میں مبتلا کر کے ان کو اس گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے. اس قسم کے گناہوں کا نام ہے جاہی گناہ. جیسے کہ میں نے شروع میں جاہ، تکبر، بڑائی، اس سے پیدا ہونے والے گناہ اگر عام چیزوں سے پیدا ہو وہ بھی گناہ ہے. جیسے کوئی اپنے حسن پر ناز کرنے لگے، اپنے کپڑوں پر فخر کرنے لگے، اپنے مال کی وجہ سے فخر میں مبتلا ہو جائے، اپنے مقام کی وجہ سے فخر میں مبتلا ہو جائے، یا اپنے کسی عہدے کی وجہ سے مبتلا ہو جائے، یہ بھی گناہ ہے. لیکن اگر دینی عہدوں، دینی مناسب کے ذریعے سے یہی تکبر اور بڑائی پیدا ہو جائے، یہ اس سے بھی زیادہ ٹینشن ہونا ہے. لیکن اس سے بچنا بہت مشکل ہے. آدمی اپنی خطابت یا اپنی امامت یا اپنی تدریسی ذمہ داری یا اہتمام کی ذمہ داری یا اور کسی قسم کی ذمہ داری رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، بلکہ سب کے برابر اپنے آپ کو سمجھے. یہ ہے واقعی کمال کی بات. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اس کے لیے گواہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت اس کے لیے ہمارے پاس تاریخی گواہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات نے اپنے آپ کے اندر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بہت ہی اپنے آپ کو معمولی سمجھا. یہ ہے کمال کی بات. یہ ایک گناہ ہے جس کو میں نے کہا باہی جاہی گناہ، اور دوسرا گناہ جو ہوتا ہے جو اس سے بھی زیادہ، اسے کہ تو سب میں نہیں ہوتا، کچھ لوگوں میں ہوتا ہے، کچھ میں نہیں ہوتا. لیکن ایک اور گناہ ہے، وہ ہے شہوانی گناہ. اس میں تقریباً ہر آدمی مبتلا ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرتا ہے. شہوانی جذبات، برائی، کسی نہ کسی حیثیت سے انسان کو اپنی ڈگر سے ہٹنے پر مجبور کر دیتی ہے. اور آج کل ایسے اسباب پیدا ہو گئے جن اسباب کی وجہ سے انسان کی خواہشات، انسان کے اندر کے جذبات، نفسانی اور شہوانی جذبات بھڑک اٹھتے ہیں. ایسے اسباب پیدا ہو گئے. عورتوں کا قصہ، موبائل کی
ہر ہاتھ کے اندر موبائل کا ہر ہاتھ میں آ جانا، یہ ٹیلی ویژن، یہ انٹرنیٹ اور یہ اس طرح کی چیزیں، غلط قسم کی چیزیں یہاں سے وہاں تک کی فرمان، ان چیزوں نے ان شہوانی جذبات کو، نفسانی خواہشات کو بھڑکا کے چھوڑ دیا. اور بقول ایک مصنف کے کہ ان سب چیزوں کی وجہ سے شہوت کی بھٹی بھڑک رہی ہے، شہوت کی بھٹی بھڑک رہی ہے. یہ سب اسباب پیدا ہو گئے اور اس کی وجہ سے انسان ان گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے جو شہوانی اور جذباتی اور نفسانی قسم کے ہیں اور بے تکی چیزوں میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے. یہ انتہائی خطرناک ہے. جیسے کہ پہلی بیماری خطرناک تھی جس کو میں نے جاہی بیماری کہا تھا، یہ باہی بیماری کم خطرناک نہیں، یہ بھی بہت بڑی بیماری. اور اس بیماری کا نتیجہ دو شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے. ایک جسمانی اعتبار سے کمزوریاں اور دوسرے روحانی اعتبار سے کمزوری. جہاں تک جاہی بیماری کا قصہ ہے اس کی وجہ سے عام طور پر جسمانی بیماری نہیں ہے اور تو روحانی بیماری ہے. صرف آدمی پڑھائی میں آ گیا، تکبر میں آ گیا، ہو گیا، یہ سمجھنے لگا، وہ سمجھنے لگا، لیکن اس کے جسم کو بیماری ٹچ نہیں کرتی، خراب نہیں کرتی. لیکن یہ شہوانی بیماری ایسی بیماری ہے جس سے کہ ایک طرف انسان کے جسم کو بھی بربادی و تباہی لاحق ہوتی ہے اور دوسری طرف اس کی روحانیت کو بھی تباہی و بربادی لاحق ہوتی ہے. جسم اور روح دونوں تباہی کی طرف. ایسے واقعات دیکھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، تاریخ میں بھی ہیں، موجودہ دور میں بھی ہیں کہ جو لوگ شہوانی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے وہ آخر نامردی کا شکار ہو گئے، نامرد بن گئے. ایسے واقعات آج کل کتنی کثرت کے ساتھ میں پیش آ رہے ہیں. لوگوں کو حیرت ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جو حقیقت جانتے ہیں ان کو کوئی حیرت نہیں. اس لیے کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے شہوانی جذبات اور خواہشات کو بے تکے انداز میں خرچ کرنا شروع کر ڈالا، غلط راہوں میں خرچ کرنا شروع کر ڈالا. جبکہ اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے کہ ایک انسان کے اندر شہوانی جذبات ہو، شہوانی خواہشات ہو، یہ انسان کے لیے ایک اللہ کی رحمت اور عظیم الشان تحفہ. یہ انسان کے اندر نہ ہو وہ کیا انسان ہو تو نامرد ہو جاتا ہے. لیکن اتنی بڑی نعمت کو جب آدمی غلط استعمال کرتا ہے وہاں تباہی لاحق ہوتی ہے. لہذا ایسی بیماریوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شہوانی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے جسم کی طرف بھی توجہ کرے کہ میرے جسم کو اس کی وجہ سے کیا کیا نقصانات لاحق ہو سکتے ہیں. یہ اصل تو نہیں ہے لیکن بہرحال یہ بھی ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ اس کی وجہ سے مجھے کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے، کیسی کیسی بیماریاں ہو سکتی ہیں، میں کس طرح نامردی کا شکار ہو سکتا ہوں، میں کس طریقے پر اپنے آپ کو تباہ کر سکتا ہوں. ذرا یہ سوچے اور اس کو سوچتے سوچتے انسان سمجھداری کی طرف آ سکتا ہے کہ بھائی مجھے ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے. جہاں اللہ نے حکم دیا اس کے استعمال کا طریقہ بتایا، اس کے حدود بتائے، اس کی شرائط بتائے، اس کے طریقے بتائے، صرف وہاں استعمال. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ اس قسم کی باتوں کا ذکر فرمایا. قد افلح المؤمنون کے اندر شروع میں موجود ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. جو لوگ اپنی خواہشات کو بے جا استعمال نہیں کرتے
غلط جگہوں پر استعمال نہیں کرتے، صرف وہاں کرتے ہیں جہاں پر شریعت ان کو اجازت دے گئی ہے۔ اللہ سے استثناء کی اللہ علی ازواجہ، لہذا اس کا تصور جو ہے کہ اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے واقعہ پہلے بھی بتایا ہے، ایک نوجوان کا واقعہ جو میرے پاس خود یہیں پر حاضر ہوا تھا، آج سے بہت سالوں پہلے کی بات ہے، ہو سکتا ہے 20-25 سال پہلے کی بات۔ جمعہ کی نماز پڑھا کر میں یہاں سے اپنے کمرے میں گیا، ایک نوجوان آیا، اس کو دیکھ کے ہی میں ڈر گیا۔ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی کوئی مردہ ہو جو قبر کے اندر سے اٹھ کے آ گیا ہو، یعنی ڈرون شکل، ہڈیوں کا کوڑا، جسم بالکل عجیب و غریب، دیکھ کر میں حیران پریشان بلکہ خوف زدہ ہو گیا۔ اور بھی لوگ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ خیر وہ اندر آیا، بیٹھا، میں نے اس سے پوچھا بھائی کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ بس میری حالت تو آپ دیکھ رہے، یہ کہتے کہتے رونے لگا۔ پھر اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ میری حالت بہت خراب ہے، میں بہت پریشان ہوں، آپ کچھ علاج بتا دیجئے، دعا بتا دیجئے، اس کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا کیا پریشانی ہے؟ تو اس نے جو پریشانی بتائی وہ یہ تھی کہ کئی سالوں سے میرا حال یہ ہے کہ آنکھ لگتے ہی فوراً احترام ہو جاتا ہے، چاہے دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو۔ اس وجہ سے میں سوئے ہوئے کئی سال ہو گئے۔ وہ نوجوان بتا رہا تھا اس کی وجہ سے کئی سال ہو گئے کہ میں سو نہیں پایا، اس لیے کہ دن ہو کہ رات ہو، جو ہی آنکھ لگتی ہے فوراً نکل جاتا ہے، احترام ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہوں، پھر سوتا ہوں، پھر وہی، پھر سوتا ہوں، پھر وہی۔ یہ کہہ کے بیچارہ رونے لگا اور اس نے کہا کہ اسی وجہ سے میری حالت ایسی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کیا، علاج کرایا؟ کہنے لگا کہ بہت سے ڈاکٹروں سے علاج کرایا، بہت سے حکیموں سے علاج کرایا اور بہت سارے عاملوں سے بھی علاج کرایا، یہی اس نے سب باتیں کہی۔ میں نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ اس نے کہا نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، چند دن فائدہ ہوا، پھر وہی، چند دن فائدہ ہوا، پھر وہی۔ تو میں نے اسے ویسے ہی پوچھ لیا کہ بھائی آپ کرتے کیا ہیں، یعنی آپ کا کام دھام کیا ہے، کیا کام ہے آپ کا؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس وقت میں کوئی کام نہیں کرتا ہوں، میں فلاں کچھ پڑھا تھا، وہ بتایا مجھے، اس وقت یاد نہیں، 20-25 سال پہلے کی بات۔ اس نے کہا میں یہ پاس کیا ہوں، وہ پڑھا ہوں، لیکن مجھے کوئی نوکری ووکری نہیں لگی ہے، میں یہ کئی سال سے بیکار ہی ہوں۔ میں نے کہا میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ آپ بیکار ہیں کہ باکار ہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کرتے کیا ہیں، یعنی آپ کا دن کیسا گزرتا ہے، کوئی مشغولیت تو ہوگی۔ تو نوجوان جو ہے خاموش ہو گیا کچھ دیر۔ اس کے بعد میں نے اسے جب بار بار کہا کہ بھائی آپ کچھ تو کرتے ہوں گے نا دل میں، کچھ تو مصروفیت ہوگی آپ کی؟ تو وہ کہنے لگا کہ بس بلو فلمیں دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا یہی تو آپ کی بیماری ہے جس کا علاج نہ کوئی ڈاکٹر کر سکتا ہے، نہ کوئی طبیب اور حکیم کر سکتا ہے، نہ کوئی عامل کامل کر سکتا ہے، یہ آپ کو تو روحانی مرض لگا ہوا ہے۔ جب گندی چیزیں دیکھتے 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 دل پر دماغ پر وہ چیز سوار ہو جائے، دل میں وہی گھس جائے اور رچ جائے اور بس جائے، اس کے سوا کوئی تصور نہ ہو، اس کے سوا کوئی دماغ میں بات آتی ہی نہ ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ سوتے ہوئے بھی وہی نظر آئے گا جو جاگتے ہوئے تم دیکھ رہے تھے۔ آدمی جس طرح کی سوچ پیدا کرتا ہے خواب ویسے ہی نظر آتا ہے۔ یہ یاد رکھو نوجوانوں، طالب علموں، اس کو اچھی طرح یاد رکھو
کہ آپ کا دن جیسا گزرتا ہے، آپ کے دن میں آپ کی سوچ جیسی ہوتی ہے، آپ خواب بھی اسی طرح کا دیکھ پائے۔ اگر آپ نے علمی اور اخلاقی، قرآنی اور دینی امور میں دل میں غور فکر سوچ بچار جاری رکھی، پڑھنے میں پڑھانے میں نیکیوں میں اچھائیوں میں آپ کام کرتے رہے، خواب بھی اسی طرح کا نظر آنے لگے گا۔ اور اگر آپ کریں برائی، دیکھیں برائی، غلط چیزوں کا تصور سمایا ہوا ہو، تو پھر آپ کو خواب میں کیسا جنید بغدادی نظر آ جائیں گے؟ خواب وہی نظر آئے گا جو آپ دن میں دیکھتے ہیں یا رات میں بھی۔ اس لیے اپنی سوچ کو صحیح بنانا چاہیے۔ سوچ اچھی ہوتی ہے تو آدمی کا خواب بھی اچھا ہوتا ہے، اس کی زندگی بھی اچھی ہوتی ہے۔ بہرحال میں نے اس کے بعد اس نوجوان سے پہلے تو یہ عہد دیا کہ یہ تمام چیزیں چھوڑ دو، پھر اس کے بعد کچھ دعائیں بتائی، کچھ اس کو مذاکرہ کیے، کچھ وظائف بتائے کہ ان کی پابندی کرے، نماز وغیرہ کی۔ اس کے بعد تو پتہ نہیں چلا، پھر کبھی نہیں آیا وہ نوجوان۔ میں بتائے رہا ہوں کہ کس طرح انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کر لیتا ہے۔ یہ تو ہے جسمانی اعتبار سے، دیکھو اس کی کیا حالت، مردے کی طرح نظر آ رہا۔ اسی طرح بہت سے نوجوان آج کل اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو نامردی کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ دوسرے روحانی اعتبار سے اللہ سے دوری، نبی سے دوری، آخرت سے دوری، فرشتوں سے دوری، نیک لوگوں سے دوری۔ یہ جملہ جو بول رہا ہوں سوچ سمجھ کے ہی بول رہا ہوں۔ اللہ سے دوری، رسول سے دوری، آخرت سے دوری، نیک لوگوں سے بھی دوری۔ ایسے لوگ نیک لوگوں کے پاس نہیں آتے، کتراتے ہیں۔ شہوانی جذبات اور شہوانی خواہشات اور برائیوں میں مبتلا ہوتے 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 یہ صورت ہو جاتی ہے کہ صورت دکھانا بھی ان کا مشکل ہو جاتا ہے۔ نیک لوگوں کو صورت دکھانے کے قابل بھی ہے۔ اس لیے بھائیوں، یہ دونوں قسم کی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو تاکہ انسان بنے۔ اللہ نے ہمیں اندر یہ سب جو عطا فرمایا ہے یہ ہماری بھلائی کے لیے عطا فرمایا، برائی کے لیے نہیں عطا فرمایا۔ ان چیزوں کو ہم صحیح طور پر استعمال کریں تو واقعی ہم سے زیادہ اچھا کوئی انسان نہیں۔ اگر ان کو غلط استعمال کریں تو پھر ہم سے برا بھی کوئی انسان نہیں۔ لہذا ان باتوں کو میں نے جو عرض کیا دماغ میں بٹھا کر کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو شہوانی نفسانی قسم کے گناہوں سے اور اسی طریقے پر جو ہے تکبر، ناز، فخر جو پیدا کرنے والے جذبات ہیں اس قسم کے گناہوں سے، دونوں قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحمل
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين